السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد اسلامی احکامات کی عہد جدید کی ضرورتوں کے مطابق عملی تعبیر بیان کرنا ہے تاکہ دین متین کی رحمت بھرے احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کارۂ خیر کو خود آگاہی کے لیے نہ صرف مکمل طور پر دیکھیں بلکہ اسے دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور دیگر لوگوں سے اس پروگرام کو شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے بیٹا۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں ایک موضوع چنا ہوا ہے اور اسی کے متعلق کافی سوالات ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو آج میں آپ سے اسی زکوٰۃ کے متعلق سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ پہلا سوال ہے، میاں بیوی کے اپنی اپنی ملکیت والی چیزوں پر زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ ہاں بیٹا، یہ میاں بیوی کی جو آپ ملکیت کا زکوٰۃ کا ایک بڑا اہم تعلق ہے۔ میں نے کہا کہ پہلا تو ہے کہ مال اتنا ہو کہ وہ نصاب جو شریعت نے متعین کیا ہوا ہے اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ دوسری چیز اہم ہوتی ہے کہ وہ سال پورا کسی کے پاس رہے۔ ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ اگر میاں جو ہے خامد جو ہے اس کے پاس فرض کر لیں 5 تولے سونا ہے اور بیوی کے پاس بھی 5 تولے یا 6 تولے سونا ہے، جی، تو اگر دونوں کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہے تو حالانکہ وہ 11 تولے سونا بان گیا ہے ایک کار کے اندر، لیکن اس کے اوپر بیٹا زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مال اگر خامد نے اپنی بیوی کو ہبہ کیا ہوا ہے جی، یا اس نے اپنے کیا اسے کہتے ہیں کہ حق مہر میں لکھوا دیا ہے، جی، تو اس طرح کی کوئی صورتحال جس میں وہ ٹوٹل سارے جو خامد کا زیور دیا ہوا ہے گھر کی طرف سے وہ بیوی کو ملکیت میں چلا گیا ہے، جی، تو اس صورت میں تو بیوی کے اوپر وہ زکوٰۃ بن جائے گی۔ ٹھیک، لیکن اگر دونوں کی علیحدہ علیحدہ ملکیت ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ٹھیک۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہیرے جواہرات، پلاٹ اور مکان جہیز پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ اب اس میں بیٹا ایک اہم بات اور بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہر انسان کی ذاتی ملکیت کی چیزیں ہیں، جی، ذاتی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مکان ذاتی جس میں وہ رہ رہا ہے، جی، چاہے وہ کروڑوں روپے کا ہے، جی، اگر اس کے پاس سواری ہے، کار ہے اور وہ کروڑوں روپے کی ہے جی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو اس کے گھر کی ضرورت کی چیزیں استعمال کی آتی ہیں تو ان کے اوپر ہمارے بعض علماء نے اس کے اوپر قدغن ضرور لگائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ دینی چاہیے جو اس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ میری رائے میں یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو عبادت کے طور پر رکھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ چیزیں بندہ گنتا جائے، بندے کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ یار میں اسراف نہ کروں۔ اسراف کا گناہ اس کو ویسے ہی ہے، اگر وہ مہنگی چیزیں لیتا ہے، فضول چیزیں لیتا ہے تو صرف تبذیر اس کے اوپر ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے حوالے سے میرا خیال یہی ہے کہ جو چیزیں اس کے ذاتی استعمال کے آ رہی ہیں، کار ہے، سواری ہے اور کار کی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے ایک سے زیادہ گھر ہیں، مارکیٹ ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے اس کو زکوٰۃ جو ہے بنتی ہے۔ اس میں علماء کی بیٹا دو رائے ہیں۔ اگر پلاٹ ہے یا جیسے جیم سٹون ہے، ان کی بھی فیس ویلیو کوئی نہیں ہے، مکان کی بھی فیس ویلیو کوئی نہیں ہے، دکانوں کی بھی بیٹا فیس ویلیو کوئی نہیں۔ آپ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اگر ایک بندہ آتا ہے تو وہی مکان جو ہے وہ 2 کروڑ کا خرید سکتا ہے، اور ممکن ہے وہ 2 کروڑ کا 1 کروڑ کا بھی نہ بکے، حالات خراب ہو جائیں۔ لیکن آپ کے پاس اگر روپیہ پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کی ویلیو وہی ہوتی ہے، اس کی چونکہ فیس ویلیو ہوتی ہے۔ 10 سال بعد بھی 1000 روپے کا نوٹ نکالیں گے تو 1000 روپے ہی اس کا ہوگا، نہ 1000 سے زیادہ ہوگا نہ 1000 سے کم ہوگا۔ چنانچہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا جو مجھے احادیث کی روح سے نظر آتی ہے کہ جو چیزیں جن کی فیس ویلیو نہیں ہے ان کے اوپر یہ ہے کہ اگر وہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں تو جب تک کرایہ ہے تو کرایہ کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں، اور اگر وہ کاشت والی زمین ہے، جیسے تو زمین کے اوپر جو ذمہ دارہ جو زرعی زمین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اس کی جو فصل ہو رہی ہے یا اگر کسی کے پاس اس کے اوپر عشر ہے
اور اس طرح کرایہ اگر کوئی بندہ وصول کرے تو کرایہ کو اس کی جو آمدن بنتی ہے اس کے مطابق وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے. صحیح. اور جب ان چیزوں کو بیچے، جی. مثال چاہے پلاٹ بیچتا ہے، چاہے وہ جیم سٹون، جیسے میں نے کہا نا کہ جیم سٹون بیٹا ایسی چیز ہے ایک آدمی کو اگر پسند آ گیا تو وہ ممکن ہے کہ 10 لاکھ کا خرید لے، اور دوسرے کے لیے تو وہ محض پتھر جس کی وہ ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جیمز کے اوپر جب کبھی وہ جیمز کو بیچے یا وہ پلاٹ کو بیچے تو جو اس کی اس وقت کی قیمت ہو اس کے مطابق 2.5% جو ہے وہ یکمشت نکال دے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نے جتنی قیمت پہ وہ چیز خریدی اتنے اس کے مطابق وہ زکوٰۃ نکالتا رہے ہر سال. لیکن میرے خیال کے مطابق جیسے میں نے بھی کہا کہ میں چونکہ اس کو ٹیکس نہیں سمجھتا ہے، یہ ایک عبادت ہے، تو اس کا زیادہ مناسب طریقہ کار یہی ہے کہ وہ سال کے اینڈ کی والی بات کرتا ہے تو اچھی بات ہے. اس میں کوئی چونکہ اللہ کی راہ میں پیسہ نکالے گا، علماء کی جن کی یہ رائے ہے کہ وہ ہر سال نکالے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے تو ہر سال اس کو 10 لاکھ کے حساب سے نکالتا رہے، تو یہ اچھی بات، تقوی والی بات ہے. اس صورت میں اس کو یہ ہوگا کہ وہ جب 10 سال یا 5 سال کے بعد اس پلاٹ کو بیچے گا تو اس وقت وہ پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ اس کا وہ مال جو ہے وہ پھر پورے سال کے لیے جب تک اس کے پاس رہے گا تو زکوٰۃ دے گا، ادروائز نہیں دے گا. لیکن اگر وہ ہر سال زکوٰۃ نہیں دیتا اور اس کی جو اس نے اوریجنل قیمت کے اوپر خریدا تھا تو اس صورت میں میرے نقطہ نظر سے یہی ہے کہ چونکہ پلاٹ کی اپنی فیس ویلیو نہیں ہوتی تو مکان کی بھی فیس ویلیو نہیں ہے، دکانوں کی فیس ویلیو نہیں ہے، تو ان کا یہی ہے کہ جب ڈسپوز آف کی جائیں، فروخت کی جائیں تو اس وقت جو ہے نا ایک ہی وقت میں جتنی بھی اس کی قیمت وہ وصول کرے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں نکال دے. ٹھیک. چلیں ویورز، امید ہے کہ اس کے علاوہ جہیز کی بات آپ نے بیٹا کی تھی، تو جہیز بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو دیتے ہیں. یہ بڑی بات قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک لعنت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ چونکہ لڑکی کے والدین لڑکی کو ہی دیتے ہیں تو اس کی مالک وہ ہوتی ہے، تو اور وہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ اصولاً نہیں بنتی. ٹھیک. چلیں ویورز، امید ہے کہ آپ کو ساری امپورٹنٹ باتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا زکوٰۃ کے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں کے سوالات تھے، اور انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.